السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سنیں گے قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان۔ انتہائی خوبصورت اور بڑا ہی مزیدار بیان ہے، چلو سنتے ہیں۔ اب بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں میرے نام پر پتھر کھانے کے لیے تیار ہو جا، اور ہر نبی یوں ہی مار کھاتا آیا۔ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشہ ہے۔ چنانچہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات میں آتا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور کے لیے جاؤ کے آٹے کی میں روٹی پکایا کرتی تھی، کبھی چھان کر نہ پکائی۔ آٹے کے اوپر ذرا پھونک مار دیتی تھی، جو گھاس نکل گیا سو نکل گیا، باقی اندر ہی پکا دیا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں زیتون کے تیل کا ڈبہ تھا، ختم ہو چکا تھا، ذرا سی تل چھٹ سی باقی تھی، میں نے گاد میں انگلی ڈال کر جو کی روٹی پہ انگلی پھیر دی، چپڑ دی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے تناول فرمانی شروع کر دی۔ اس کے بعد فرمانے لگے، او عائشہ، رب العالمین کی یہاں اس اتنی بڑی نعمت کا بھی حساب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے قاری حنیف ملتانی کا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں، جو آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔ تو چلیں بیان کو سنتے ہیں، تو میرے ساتھ آپ بھی سنیے گا۔ یہ سب قدرت نے اپنی طرف سے کیا۔ حضرت حاجرہ نے کہا مجھے سردی لگتی ہے، تو ایک جگہ روشنی نظر آئی تھی، فرمایا کہ میں جاتا ہوں آگ لاؤں گا یا کوئی راستہ بتانے والا ملے گا۔ جب وہاں پہنچے تو آواز آئی، انی انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، یہاں آگ واگ نہیں، میں تیرا پروردگار ہوں۔ فخلانا علیک، جوتا اتار دو، انکا بالوادی المقدس طویٰ، آپ پاک وادی میں موجود ہیں۔ خدا کی دین کی بات ہے، آگ لینے جائے پیغمبری مل جائے۔ تاج نبوت اڑا دیا پروردگار عالم نے، اور ایک ڈیوٹی ذمہ لگا دی۔ تاج نبوت کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اب تخت شہنشاہی پہ بیٹھ جاؤ، کچھ وزراء وزیر مقرر کر لو، اب تم لوگوں سے اچھا کھایا پیا کرو، لوگوں سے اچھا پہنا کرو، تمہاری زندگی لوگوں سے ممتاز ہو، یہ بات نہیں۔ تاج نبوت اڑانے کا یہ مطلب اور یہ مقصد ہوتا ہے کہ اب میرے نام پر مار کھانے کے لیے تیار ہو جا۔ اب بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں میرے نام پر پتھر کھانے کے لیے تیار ہو جا، اور ہر نبی یوں ہی مار کھاتا آیا۔ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشہ ہے۔ چنانچہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات میں آتا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور کے لیے جاؤ کے آٹے کی میں روٹی پکایا کرتی تھی، کبھی چھان کر نہ پکائی۔ آٹے کے اوپر ذرا پھونک مار دیتی تھی، جو گھاس نکل گیا سو نکل گیا، باقی اندر ہی پکا دیا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں زیتون کے تیل کا ڈبہ تھا، ختم ہو چکا تھا، ذرا سی تل چھٹ سی باقی تھی، میں نے گاد میں انگلی ڈال کر جو کی روٹی پہ انگلی پھیر دی، چپڑ دی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے تناول فرمانی شروع کر دی۔ اس کے بعد فرمانے لگے، او عائشہ، رب العالمین کی یہاں اس اتنی بڑی نعمت کا بھی حساب ہوگا۔ تو بتانا یہ چاہتا تھا کہ تاج نبوت اڑانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا۔ اب تخت شہنشاہی تمہیں ملے گا، اب دولت کی تم مالک بن جاؤ گے، اب رقبے کے مالک بن جاؤ گے، اب لوگوں کی حکمران بن جاؤ گے، بلکہ نہیں، تاج نبوت صرف اس لیے اڑایا جاتا ہے، اب تو تمہارا پکا یہی کام ہوگا، زبان تیری ہوگی، نام میرا ہوگا، پتھر لوگوں کے ہوں گے، مار کھاتے جانا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں آگ لینے کے لیے، آواز آتی ہے انی
انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ او موسیٰ اے کلیم اللہ، میری عبادت کرنا، میری عبادت کا لوگوں کو حکم دینا، اسی پہ جمے رہنا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب میں نے تیرا انتخاب کر لیا ہے، میں نے تجھے چھانٹ لیا ہے، میری طرف سے جو وحی آئے اس کو لوگوں تک پہنچانا تیری ذمہ داری ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام شروع کر دیا، ہاتھ میں لکڑی لیے پھرتے ہیں، ہاتھ میں آسا رکھتے ہیں۔ رب العالمین نے پوچھ لیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، او میرے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ ابادائی اتوکل علیہا وأحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ الہی میں تو اس لکڑی سے کبھی پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے۔ ہر نبی نے بکری چرائی، ہر نبی نے بکریاں چرائی۔ اس کے بارے میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، ہر پیغمبر سے اللہ نے بکریاں کیوں چروائی؟ اس لیے کمزور مخلوق ہے، شرارتی بہت زیادہ ہے، اگر ڈنڈا مار دو تو بکری گئی، بہت ستاتی ہے بکری، کبھی ادھر بھاگ گئی کبھی ادھر بھاگ گئی، اگر غصہ نکالو تو بکری گئی۔ تو دیکھا ہوگا بکری چرانے والوں کو، ایک تو لمبا ڈنڈا رکھتا ہے پتے جھاڑنے کے لیے، اور ایک باریک سی قمچی رکھتا ہے اور سی کر کے بکریوں کو چلاتا ہے۔ تو بکریاں چرانے والے کو صبر آ جاتا ہے، غصہ نہیں رہتا، اس لیے ہر نبی صلی اللہ پاک نے بکریاں چروائی۔ آج تو ماشاءاللہ مسلمان گوشت کھانے میں تو کہتے ہیں بکری کا گوشت بڑا اچھا ہے، مگر پالنے میں نہیں۔ علماء حکیموں نے لکھا ہے کہ بکری کے دودھ میں جتنی شفا ہے اتنی کسی جانور کے دودھ میں شفا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ اس فرعون کے پاس، میرا نام اسے جا کر بتاؤ جو خدا بنا بیٹھا ہے، جو میرے مقابلے میں خدا بن گیا ہے، اور میں نے اس کو اتنی ڈھیل دے رکھی ہے، 400 سال گزر گئے کبھی سر میں درد نہیں ہوا، 400 سال گزر گئے، اتنی لمبی عمریں تھی۔ آج کل تو تھوڑی سی عمر میں گناہوں کی زیادہ گٹھڑی بن جاتی ہے، شکر ہے زیادہ عمر نہیں ہے۔ اگر ہماری عمریں 400 سال ہوں، کون سی نیکی کریں گے، کون سی عبادت کریں گے، اور گناہوں کی گٹھڑی وزنی بنے گی۔ اس وقت بھی جو زیادہ عمر پاتا ہے وہ نیکیاں کم کر پاتا ہے، رات دن برباد ہو رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور میرے پروردگار میں تیرا نام لے کر اس کے پاس جاؤں گا، فرعون کو تبلیغ کرنے جاؤں گا، میری زبان میں تاثیر پیدا کر دے، میری زبان میں اثر پیدا کر دے۔ خدا کی قسم نبی اپنے آپ کو کتنا مجبور سمجھتا ہے، زبان کی تاثیر بھی اللہ سے مانگ رہا ہے، اور فرمایا واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میری زبان کو آسان کر دے، یفقہوا قولی، اسے بھی ہدایت کی توفیق دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ کبھی ہم نے بھی دعا مانگی، الہی وہ زبان دے جس سے مجھے مانگنا آ جائے، جس زبان میں تاثیر ہو، تیرے نام لینے کی توفیق ہو۔ ہم تو اگر دعا مانگیں گے اولاد کی، کاروبار کی، دولت کی، بیمار ہو جائے تو تندرستی کی، اور یہ کبھی دعا نہیں مانگنے کی الہی اس آنکھ کو مرتے دم تک قائم رکھیو، محتاج نہ بنائیو۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں میری آنکھ بگڑے گی تھوڑے، ان کانوں کو سلامت رکھنا، ان ہاتھ پاؤں کو سلامت رکھنا، اس زبان کو سلامت رکھنا، کبھی دعا نہیں مانگتا۔ فرمایا وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون، میرے
میرے پروردگار میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا حمایتی بنا دے، میرا وزیر بنا دے، ہم دونوں جا کر اس کو تبلیغ کریں گے، فرعون کو سمجھائیں گے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ الہی میری زبان کو اپنی یاد کی کثرت کی توفیق عطا فرما، میری زبان عادی بن جائے تیری یاد کی، رات کو تجھے یاد کروں، دن کو تجھے یاد کروں، صبح و شام تجھے یاد کروں، زبان میری ہو، نام تیرا ہو، دل میرا ہو، یاد تیری ہو، یوں ہی مر جاؤں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے میں گئے تو حکم ملا، دیکھو قربان جاؤں مالک کائنات کی بے نیازی پہ تبلیغ کا طریقہ بھی بتلایا۔ خطبہ حضرات کو قرآن کریم سے سیکھنا چاہیے تبلیغ کرنے کا معیار۔ ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں، اس قسم کے الفاظ بولنے شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ قریب آنے کے بجائے پرے کو بھاگتے ہیں۔ تم نے کئی خطیبوں اور کئی مقررین کو دیکھا ہوگا، او بے ایمانہ او بے ایمانہ، یہ کوئی تقریر ہے؟ کسی کو مشرک کہہ کر کے پکارنا بالکل غلط ہے، قرآن کی اصطلاح کے خلاف ہے۔ اوادائی فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، او میرے موسیٰ بڑی نرمی سے بات کرنا، بڑے اخلاق سے بات کرنا، اکڑ سے بات نہیں کرنا۔ اگرچہ حق تمہارے ساتھ ہے، میرا نام تمہارے پاس ہے، میری توحید تمہارے پاس ہے، میرا ذکر تمہارے پاس ہے، لیکن خبردار موسیٰ اکڑ سے بات نہیں کرنی۔ اور کہنے والوں کا کیا قصور ہے؟ اب تو تم سننے والوں کا بھی دماغ خراب ہو گیا، جب تک کوئی تقریر کرنے والا کسی مخالف کو دو چار گالیاں نہ دے تمہیں مزہ ہی نہیں آتا۔ یوں کہتے ہیں مسئلہ کھلا ہی نہیں۔ خداوند عالم تبلیغ کرا رہے فرعون کو جو خدا بنا بیٹھا ہے، جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا ہے، اور زبان ہے کلیم اللہ کی اور احکام ہے خدا کے، پھر بھی خدا تبلیغ کا طریقہ بتلا رہا ہے۔ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، میرے موسیٰ بڑی حلیمی سے بات کرنا، بڑے اخلاق سے بات کرنا، بڑے طریقے سے بات کرنا، شاید وہ راہ راست پہ آ جائے۔ قربان جاؤں تیری حلیمی کے میرے پروردگار، جو خدا بنا بیٹھا ہو تو اس کو بھی چاہتا ہے کہ میرے دروازے پہ آ جائے تو میں اسے معاف کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرعون کو جا کے سمجھایا، تبلیغ کی، اللہ پاک کی توحید کا مسئلہ سمجھا دیا۔ وہ ایک ہے، وہ حی قیوم ہے، 1 کروڑ روپے ادا کرنے کے بعد ایک سانس کوئی مول خرید نہیں سکتا، ساری حکومت دینے کے بعد اگر کوئی اپیل کرے الہی او اسرائیل یہ میرا تخت شہنشاہی لے لے، مجھے ایک سانس فالتو دے دے، زیادہ لینے دے، قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ کروڑوں روپے کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا، پوری تخت و تاج حکومت کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا۔ جس رب نے یہ نظام بنایا ہوا ہے وہی پروردگار کہتا ہے چلو فرعون کو جا کر ہدایت کرو، بے شک وہ گناہگار ہے، اگر آج بھی میرے دروازے پہ جھک جائے تو میں معاف کر دوں گا۔ سمجھتے ہوں ساری عمر حرام کھاتے جس کی گزری ہے وہ بھی اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتا ہے، کمال
ہے انسان کی بھی، ساری عمر زنا کیا، ساری عمر حرام کھایا، ساری عمر بدماشی کی، ساری عمر جوا کھیلا، شراب پی، اور دوسروں سے پھر بھی اپنے آپ کو کہتا آخر چلو میں گنہگار صحیح پر ان سے تو اچھا ہوں میں اوروں سے۔ یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک گناہ کے بڑھنے کا سبب ہے، توبہ توفیق نہ ہونے کی علامت ہے۔ جہاں زنا کرنا گناہ ہے، جہاں شراب پینا گناہ ہے، جہاں جوا کھیلنا گناہ ہے، جہاں حرام کھانا گناہ ہے، وہاں پر آدمی کو اپنے آپ کو اوروں سے اچھا جاننا یہ بھی اسی طرح کا بلکہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دل میں یہ خیال لانا کہ یہ سارے کافر پھرتے ہیں، میں اکیلا مسلمان ہوں، قطعاً غلط ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جا کر کے تبلیغ کی، فرمایا تو خدا نہیں ہو سکتا، تو رب نہیں ہو سکتا، رب العالمین وہ ذات ہے جس کے قبضے میں زمین و آسمان ہے، جو موت و حیات کا مالک ہے، جو لوگوں کی بیماری اور تندرستیوں کا مالک ہے، جو لوگوں کے خوراک اور ایک ایک دانے اور ایک ایک گھونٹ پانی پہ قادر ہے، رب وہ ہے، تو نہیں ہے۔ اب فرعون کہنے لگا کہ اچھا تو صحیح خدا کا نمائندہ ہے، مقابلہ کر میری ساتھ، مقابلہ کر میری ساتھ۔ چنانچہ فرعون نے جادوگر بلائے۔ اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، جادو کا بہت ہی لوگوں میں طریقہ کار تھا، طرح طرح کے جادو کیا کرتے تھے۔ تو فرعون نے اپنے جادوگر بلائے، انہوں نے میدان میں رسیاں ڈال دی، رسیاں ڈال دی۔ جب انہوں نے جادو کیا تو وہ سارے سانپ بن گئے، رسیوں کے سانپ بنا دیے جادوگروں نے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اب جادو پیغمبر کی تعلیم تو نہیں، خدا کی تعلیم بھی نہیں، کلام الہی اللہ کی تعلیم ہے، جادو شیطان کی تعلیم ہے، جادو شیطان کی تعلیم ہے، کلام اللہ کی تعلیم ہے، تو مقابلہ ہے کلام کا اور شیطان کا۔ تو شیطان کے کلام سے انہوں نے جادوگروں نے رسیوں کے سانپ بنا دیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے ہیں کہ اب میں کیا کروں؟ آواز آئی قال القها یا موسیٰ، قال القها یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ یہ جو ہاتھ میں آسا لیے کھڑے ہو، جو لکڑی لیے کھڑے ہو، اسے زمین پہ ڈالو۔ یہ جو تمہارے ہاتھ میں لکڑی ہے، یہ جو آسا ہے، اس کو زمین پہ ڈالو۔ انہوں نے زمین پہ ڈال دیا، فرمایا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو آسا تھا، جو لکڑی تھی، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ فرعون بھی دیکھ رہا تھا، فرعونی بھی دیکھ رہے تھے، بڑی مخلوق تھی، اور ایسے موقع پر تو اور بھی لوگ زیادہ آ جاتے ہیں۔ آج اگر تم شہر میں جا کے یہ کہہ دو نا کہ آج وہاں قاری حنیف کی مسجد میں مناظرہ ہوگا، پھر دیکھو سارے بھاگتے ہی ہوئے آؤ گے یہاں۔ تو گویا مقابلہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، تو خلقت بڑی آئی ہوئی ہے۔ فرعون کے جادوگروں نے جب وہ رسیوں کے سانپ بنائے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ اپنا آسا ڈال دیں۔ جب آسا ڈالا تو وہ سب سے بڑا سانپ بن گیا، اور وہ جادوگروں کے جتنے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے سانپ تھے ان سب کو کھا گیا۔ پھر وہ دنیا دیکھ رہی تھی، لوگ دیکھ رہے تھے، سب کو کھا گیا وہ۔ انہوں نے تو ہزاروں بنائے تھے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تو یہ یقین بھی نہیں تھا کہ میری لکڑی بھی سانپ بن جائے گی۔ کیوں؟ اللہ کی یہ عادت تو نہیں کہ ہمیشہ لکڑیوں کے سانپ بنا دیا کرے، وہ اس پہ قادر ہے، جب اس نے چاہا لکڑی کو سانپ بنا دیا، اور پھر سانپ سے پھر لکڑی بنا دیا۔ یہ خدا کی قدرت ہے، بندہ ایسا نہیں کر سکتا۔ جب وہ سارے سانپ کھا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا آسے کا بنا ہوا بڑا اژدہا، اللہ پاک نے حکم دیا اے موسیٰ پکڑ اسے، پکڑ اسے، ہاتھ میں پکڑ اس کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈرتے تھے، بھئی آدمی کا خاصہ ہے، سانپ سے ہر کوئی ڈرتا ہے،
ابھی آپ لوگ سب بیٹھے ہیں نا، اگر ابھی کوئی کہہ دے ہائے صاحب سارے اٹھ جاؤ گے انشاءاللہ، تشریف لے جاؤ گے باہر۔ قدرت کا نظام ہے، آدمی ڈرتا ہے سانپ سے۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ آئندہ روزانہ آپ کو ایسی اچھی ویڈیوز ملیں گی۔ بہت شکریہ۔